السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سنبل نے دریادن سے بہت زیادہ بدتمیزی کی اس کو کمرے میں بلا کر اپنے، اور اسے کہتی ہے کہ تم خیراتوں کی پلی ہوئی ہو اور میرا کیا مقابلہ کرو گی، اور تم تو صدقے خیراتوں پہ پلی ہوئی ہو۔ اور وہ بہت زیادہ اپنی دولت پہ غرور کرتے ہوئے دریادن کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، جو کہ تبریز سن لیتا ہے، اور یہ بات تبریز کو بہت زیادہ بری لگتی ہے، اور وہ سنبل کو سمجھانے کے لیے آتا ہے کہ تم اس کے صبر کا امتحان مت لو، تم اس کے ساتھ اس قدر اپنی جو ہے انا میں مت گرو کہ تم اس کو اتنی تکلیف دو، بار بار تم اس کے ساتھ اس طرح بیہیویئر نہیں کرو۔ یہ سن کر سنبل کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں دریادن کے علاوہ اور کچھ سنائی نہیں دیتا ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ اپنی دولت میں مغرور، اور اتنی سختی آنے کے باوجود اس کے اوپر پھر بھی وہ سنبھلتی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی نفرت اور اپنے تکبر میں اور بڑھ گئی ہے آگے، اور وہ تبریز سے بھی بدتمیزی کرنے لگتی ہے کہ تمہیں سنبل کے علاوہ اور کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، اس دریادن کے علاوہ دریادن کرتے رہتے ہو، تمہیں میں دکھائی نہیں دیتی ہوں۔ یہ بات تبریز کو بہت بری لگتی ہے، اور تبریز اسے کہتا ہے کہ تم اپنی ذات کے حصار سے باہر نکلو گی تو تمہیں کچھ اور دکھائی دے گا، اگر تم اپنے غرور اور اپنے تکبر میں اور اپنی ذات کے حصار میں ہی رہو گی تو تم ایک دن اکیلی ہو جاؤ گی اور بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ یہ سن کر سنبل کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ تبریز سے اور بدتمیزی کرنے لگتی ہے، جبکہ سنبل نے دریادن کے ساتھ بہت ہی زیادہ ناانصافیاں کی ہوئی ہیں، اس کا بچہ بھی اس سے چھین لیا تھا، اس کے ساتھ اتنا بڑا نقصان کیا، اور پھر اس کے بعد جب اس کا اپنا ایکسیڈنٹ ہوا تو ہمیں لگا تھا کہ شاید اس کو احساس ہو جائے گا کہ اس نے دریادن کے ساتھ غلط کیا ہے، مگر اس کا احساس ہونے کے بجائے وہ اپنی نفرت میں اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے، اور وہ دریادن کے ساتھ حد سے زیادہ نفرت کرنے لگتی ہے، اور اپنی نفرت میں اسے یہ نہیں دکھائی دیتا کہ اس نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، کیونکہ اس کی اولاد تو اس کو صحیح مل گئی، اس وجہ سے اس کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا، لیکن تبریز کو اب احساس ہو چکا ہے، اور تبریز اب سنبل سے دور رہنے لگا ہے، اور دریادن کی بے گناہی اور اس کی معصومیت اور اس کے نیک پارسا ہونے کی وجہ سے اب اس کو احساس ہونے لگا ہے کہ اس نے دریادن کے ساتھ کتنا غلط کیا، دوسری شادی سنبل سے کر کے چھپا کے، جبکہ دریادن نے ان حالات میں اب اس کی بیوی سنبل کے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اس کی بیٹی کو سنبھالا بھی، جبکہ سنبل نے اس کا بچہ ہی گروا دیا تھا، لیکن اس نے سنبل کی بیٹی کو سنبھالا، ان کے پیچھے اس کے باپ کو سنبھالا، اس کے پورے گھر کو سنبھالا، حالانکہ یہ جانتے ہوئے کہ سنبل نے اس کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کی تھی، اس سے اس کو اولاد سے محروم کر دیا تھا۔ اور تبریز جو ہے اب وہ دریادن کی طرف جا رہا ہے، اسے اب دریادن کا بہت زیادہ احساس ہونے لگا ہے، اور وہ دریادن کا خیال رکھنے لگا ہے۔ پہلے جو کہ دریادن کو اپنی دولت کے لالچ میں بہت زیادہ اگنور کرتا تھا، اب وہ سمجھ گیا ہے کہ دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ دریادن جو کہ ابھی بھی یہ سوچتی ہے کہ سنبل کو احساس ہو جائے، سنبل صحیح ہو جائے، سمجھ جائے بات کو، دوسری جگہ پہ سنبل جو ہے وہ بالکل بھی کسی کا احساس نہیں کرے، بس اپنی ذات میں ہی ہے، اور اس کو دریادن کو اولاد سے بھی محروم کر چکی ہے، اور وہ پھر بھی صبر کیے ہوئے ہے، اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی بیٹی کو ہی سنبھال رہی ہے اس کے پیچھے، کیونکہ وہ اپاہج ہو چکی ہے، اور اس کے سنبل کے فادر بھی اب جو ہے سمجھ چکے ہیں کہ دریادن بہت ہی نیک اچھی لڑکی ہے، اور ان لوگوں نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور ان کے ساتھ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان کے بزنس میں لاس اور سنبل کا ایکسیڈنٹ ہونا، یہ سب کچھ جو ہے وہ دریادن کی صبر کا نتیجہ ہے جو ان کو اب مل رہا ہے۔